بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور امن و امان کی صورتحال تشویش کا باعث بن گئی ہے۔ ہمنا اڑک، زیارت، بیلا، خزدار، مستوں اور چاغی میں دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد آج وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ گئے اور صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور دیگر وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے حملے کر رہے ہیں۔ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے، ہر لحاظ سے بھرپور پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں، اسلحہ مہیا کر رہے ہیں۔ افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایک بات طے ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ ایک یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ واضح رہے کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھی بلوچستان کی صورتحال پر پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ حالیہ حملوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ بھارت ہے اور افرادی قوت افغان طالبان رجیم فراہم کر رہی ہے۔ بلوچستان میں 5 دنوں میں دہشت گردی کے کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 38 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 42 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ جوابی کارروائیوں میں 54 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زیارت اور کوئٹہ میں دہشت گرد حملوں کے بعد احتجاج بھی جاری ہے۔ زیارت میں آج تیسرے دن بھی احتجاج جاری رہا اور لواحقین میتوں کے ساتھ سڑک پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی کوئٹہ میں ہمنا اڑک واقعے کے بعد 2 مقامات پر احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقویوں کو بازیاب کروایا جائے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور آج مزید حملوں کی سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار فردوس سے۔ افتخار، آپ کا بہت شکریہ۔ اعلیٰ سطح تک پاکستان کا فیلڈ مارشل ہو، فوجی قیادت ہو، پاکستان کی سول حکومت ہو، وزیر اعظم کا بیان ہو، اس میں موقف واضح ہے کہ ایک ہمسایہ ملک کی جانب سے دہشت گردی کے پیچھے تخریب کاری کا عنصر موجود ہے اور افغانستان میں جو شرپسند عناصر ہیں ان کی جانب سے ان کو مدد فراہم کی جا رہی ہے اور اسی کے ذریعے سے بلوچستان میں دہشت گردی کروائی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کروائی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم حالیہ دور کی بات کریں تو 1 برس تقریباً ایسا جاری ہے جس میں حملے مسلسل ہو رہے ہیں، مذمت بھی کی جاتی ہے، واضح طور پر الزام ان عناصر پر لگایا گیا ہے جو اس کے پیچھے پاکستان کی حکومت کے موقف میں واضح ہے کہ وہ لوگ ملوث ہیں اس میں۔ اس کے بعد بھی یعنی حملوں کی روک تھام کے لیے فوجی کارروائیاں تو ہو رہی ہیں، دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ دہشت گردی رک نہیں سکی ہے۔ تو جہاں سازشی عناصر ہیں وہیں زمینی حالات بھی ایسے ہیں، خاص طور پر بلوچستان کے، جو وجہ بن رہے ہیں ایسے واقعات کی۔ کیا جنید، آپ نے بہت امپورٹنٹلی جو سارے پہلو تھے وہ تو بیان کیے، لیکن اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سسٹمز بنتے ہیں، لائک جو سیکیورٹی ایپریٹس بنتا ہے، فار ایگزامپل بلوچستان آلموسٹ پاکستان کا 42% جو ہے وہ گراؤنڈ ایریا ہے، پاپولیشن اس کی سب سے کم ہے اس ٹائم پر، تو میجورٹی جو ایریا ہے وہ آبویسلی ایسے ٹرینز ہیں جس کے اندر پاپولیشن جو ہے وہ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے۔ دوسرے پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو فیوچر اکانومی ہے اس کی جو سب سے بڑی ریلائنس ہے، اور اگر ہم فیوچر پلانز پاکستان کے دیکھیں تو تقریباً 65% آپ کی فیوچر اکانومی فار نیکسٹ 25 ایئرز اس کی ریلائنس جو ہے وہ بلوچستان کے اوپر ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر اگر آپ کانفلکٹ جو ہے وہ انالیسس کریں تو جو بلوچستان کے ساتھ جو پوری پٹی ہے، افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے اور ایران کے ساتھ، دونوں میں اس ٹائم پر سیکیورٹی کی ایک ایسی سچویشن ہے جو صرف لوکلائز نہیں ہے بلکہ ایک گلوبلائزڈ عناصر اس کے اندر موجود ہیں۔ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کے بارے میں پریس کانفرنس بھی ہوئی کہ پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر جو ہے اتنی فیٹالٹیز ہوئی اور اتنی کیجولٹیز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، یہ ایک رات کے اندر تو نہیں ہوا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ کنسسٹنٹلی 2 چیزوں کو جو ہے اس ٹائم پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پچھلے 2 مہینے کے اندر یہ ٹرینڈ بہت زیادہ واضح ہو کے سامنے آیا ہے۔ ایک تو جو پاکستان کا اربن ہب ہے جو اب کنیکٹڈ ہوگا بلوچستان کے ساتھ، وچ از کراچی اور بلوچستان کا بلاک کا،
اور اس کے اندر جتنا بھی انفراسٹرکچر اب بنایا جا رہا ہے، اکنامک انفراسٹرکچر جس کو کنیکٹیوٹی گریٹر یوریشین پلین کے ساتھ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، اس کو کنسسٹنٹلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ حملے جو سامنے آئے ہیں اس کے اندر تو ہم یوزلی اسٹیٹسٹکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جس میں صرف ہیومن فگرز جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنے انجرڈ ہوئے، اتنے دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے. لیکن اس کے علاوہ جو آئل کمپنیز ہیں اور جو انفراسٹرکچر ہے، بہت سارے پل جو بنائے گئے تھے. اور آپ کو یاد ہو حالیہ پاکستان نے جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی جس میں 6 نئے روٹس جو ہے وہ ایران کے لیے بنائے گئے تھے اور جن کے اوپر ٹریڈ جو ہے وہ جاری کرنا تھا. ان ایگزیکٹلی انہی پوائنٹس پر جو ہے یہ ساری کیجولٹیز اور سارے اٹیکس آپ کو جو ہے وہ مل رہے ہیں. تو وہ پلان جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں، آبویسلی اسٹیٹ کے پاس اتنے پروفس ہیں کہ وہ یہ بتا سکتے ہیں، لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ لگ رہی ہے جو ہاریزونٹلی تو جو ہے وہ اس پلین کے اوپر ویریس جیوگرافیز کے اندر ہے. جن علاقوں کے آپ نے نام لیے ہیں یہ تقریباً ایک دوسرے سے 255 سے لے کر 300 کلومیٹر دوری کے فاصلے پر ہیں. لیکن جو تنظیمیں ہیں، ایسی کوئی تنظیم بچی نہیں جس نے پچھلے 4 دنوں کے اندر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اٹیک نہیں کیا ہو، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، یا چاہے بی ایل ایف ہو. یعنی وہ ساری تنظیمیں مل کر جو ہے کلیکٹیولی اسٹیٹ ایپریٹس کو جو ہے وہ سکویز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جہاں تک میرا اپنا جو میں دیکھ رہا ہوں، اور آج کی جو ایپکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اس میں ابھی ڈیسیجنز آنا جو ہے وہ باقی ہیں. میرے خیال میں ایک فردر گراؤنڈ آپریشن کی جو ہے لارج سکیل پر ہم تیاری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں.